خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر شہباز جیمز گوری، میرا تعلق میڈیکل گاسپل منسٹری سے ہے، جس کے فاؤنڈر اور چیئرمین بشپ شاہد محمود صاحب ہیں۔ ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ میرے عزیزو، آج میں گواہی ٹی وی کے لیے، گواہی ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں خداوند کے کلام کو بیان کر سکوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ آپ نے خدا کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ خدا گواہی ٹی وی کی تمام ٹیم کو بڑی برکت دے، پاسٹر فرانسس کو برکت دے، ان کی ساری ٹیم کو برکت دے۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے متی رسول کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے اس آیت سے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی کالنگ ہے تمام دنیا کے لیے، تمام بشر کے لیے۔ جو اس کالنگ کو ریسیو کریں گے وہ خدا کی حضوری سے آرام پائیں گے۔ یسوع المسیح نے اس آیت کے اندر کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ محنت مشقت کر رہے ہیں، لیکن آرام کوئی نہیں ہے، سکون کوئی نہیں ہے۔ زندگی کے اندر بے چینی ہے، بے برکتی ہے، کوئی برکت نہیں ان کی زندگی کے اندر۔ لیکن وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ضرور جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آئیں۔ یسوع مسیح نے کہا، جا کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے باپ میں پوشیدگی کے ساتھ دعا کر۔ وہ خداوند کی حضوری میں دعا کرے، وہ خداوند کی حضوری میں اپنے خادم کے ساتھ مل کر دعا کرے، وہ اپنے چرچ میں جائیں، وہ خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ کلام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں، محنت کرتے کرتے بہت سارے لوگ تھک چکے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں بنا، نہ وہ گھر بنا سکے ہیں، نہ وہ اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی بنا سکے ہیں۔ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن وہ اس محنت مشقت کی ان کو برکت نہیں مل رہی، کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے دور ہیں۔ وہ بے برکت شخص ہیں، وہ بے برکت لوگ ہیں جو خدا کی حضوری سے دور ہیں۔ جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے، خدا کی حضوری میں آئیں گے، تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ پطرس کا واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع المسیح جب پطرس کے پاس آئے، جو پہلے شمعون کہلاتا تھا، یسوع مسیح اس کے پاس آئے اور یسوع مسیح سے پطرس نے کہا، اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی۔ محنت کرنے والے لوگ بہت سارے۔ اب پطرس بھی بڑی محنت کر رہا تھا، بڑی اس کی محنت تھی، بڑی جانفشانی تھی، بڑی کوشش کر رہا تھا مچھلیاں پکڑنے کی۔ اس نے کیا کہا، ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی مشقت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، دن کو بھی کئی کام کرتے ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، لیکن آگے دیکھیں، پطرس نے کہا کہ اے خداوند، ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آج جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں معاشرے کے اندر، کئی قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے، کئی بیماریوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے۔ آج میں آپ کو 3 بوجھ بتاؤں گا۔ پہلا بوجھ جو خداوند یسوع مسیح آپ کا اٹھائے گا۔ اب لوگ کس بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ لوگ اپنے خاندان کے اندر بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ لوگ قرضوں کے بوجھ کے اندر، لوگ ماروثی لعنتوں کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں، لوگ بیماریوں کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں، لوگ پریشانیوں کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا بوجھ خداوند کی حضوری میں جب شیئر کریں گے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تم کو آرام دوں گا۔ آمین۔ وہ آپ کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں، اگر ان کو گھر میں دیکھیں تو اتنے پریشان ہیں۔ اب بجلی کے بل کا بوجھ ہے،
گیس کا، بچوں کی فیسوں کا، راشن کا، بہت سارے پریشر ان کی زندگی کے اندر ہیں، بوجھ ہیں جن کے نیچے وہ دبے ہوئے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوں، وہ بابرکت ہوں، سکسیسفل ہوں، تو اپنا بوجھ خداوند یسوع مسیح کو دیجیے تاکہ آپ خدا کی حضوری سے برکت پائیں۔ اگر آپ اپنا بوجھ خداوند کو نہیں دیں گے تو آپ بوجھ کے نیچے ہمیشہ قرضہ کی لعنت کے نیچے دبے رہیں گے۔ اپنا بوجھ کس کو دینا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، کمزوریوں کا۔ پطرس نے کہا اے استاد ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ ہاتھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اب تم میرے کہنے سے جال ڈال۔ خداوند کی حضوری میں جیسے خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے ویسے خدا کی خدمت کریں، پھر خدا آپ کو برکت دے گا۔ پطرس نے کہا ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ ہاتھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا گہرے میں جال ڈالو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم گہرے میں جال ڈالیں، ہم گہرے طور پر خدا کی حضوری میں جا کر تجربے سے معلوم کریں کہ خداوند کی کیا محبت ہے، خدا ہمیں کیسے برکت دینا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں جو ایسی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں برکت نہیں ملی، ہم اپنے گناہوں کا خدا کی حضوری میں اقرار کریں۔ جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح کی بات مانی تو اس کے جال پھٹنے شروع ہو گئے۔ آمین۔ خدا آپ کو آسمان کے دریچے کھول کے برکت دے گا جب آپ خدا کی حضوری میں تابع داری فرما برداری کریں گے، کیونکہ ملاکی کتاب میں لکھا ہے میں آسمان کے دریچے کھول کے تم کو اتنی برکت برساؤں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ آپ اگر خدا کی حضوری میں آئیں گے، خدا کے کہنے کے مطابق کام کریں گے تو خدا آپ کو آسمان کے دریچے کھول کے برکت دے گا۔ میں آپ کو ایک بوجھ شیئر کروں گا جو کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر بیماریوں کے، مشکلوں کے، پریشانیوں کے شکار ہیں، اپنا آپ خداوند کو نہیں دے رہے۔ کلام مقدس کے اندر لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ 18 برس سے، یہ 18 برس کی بیماری تھی، 18 برس سے وہ کبڑی تھی، اور وہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بڑے شخص کو وہ جھکا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بوجھ سا بنا ہوتا ہے، ایک گلٹی سی بنی ہوتی ہے بہت بڑی۔ اب یہ بیماری کا بوجھ لیے ہوئے کبھی جاتی کبھی کسی جگہ جاتی، جب یہ چلتی ہوگی تو دائیں اپنے قدم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ زمین پر رکھتی ہوگی، اور اس کی زندگی دیکھیں کہ یہ بیماری کے بوجھ کے نیچے ہے اور یہ مایوس ہے، یہ پریشان ہے، یہ بہت زیادہ دکھی ہے، یہ بیماری کا بوجھ لیے ہوئے پھر رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کے، کمزوریوں کے بوجھ لے کر، اور وہ چاہتے نہیں کہ ہم اپنی بیماری کا بوجھ خداوند کو دیں۔ یسوع پطرس کے خط میں لکھا ہے اپنی ساری فکر خداوند پہ ڈال دیں کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے۔ اپنی فکریں، اپنی سوچیں، اپنی ٹینشنیں خداوند کو دیجیے تاکہ وہ آپ کو آرام دے۔ یہ عورت جو ہے یہ 18 برس سے اس بیماری کے بوجھ کو لیے جا رہی تھی، اور یہ کبڑی تھی اور کسی بدروح کے باعث، اب بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے لوگوں کو، بدروحوں کا پریشر ہے لوگوں کے اوپر، بدروہیں جو انسان کو اٹھنے نہیں دے رہی، یہ بھی کسی بدروح کے باعث تھی، اور یہ 18 برس سے اس بیماری کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی۔ میرے عزیزو، یہ سبت کے دن تھا۔ میں آپ کو سب کو یہ ضرور گواہی دینا چاہتا ہوں گواہی ٹی وی کے چینل پر کہ سبت کے دن یعنی اتوار کے دن آپ ضرور خدا کی حضوری میں اپنے چرچ میں جا کر عبادت کریں۔ یہودی شریعت کے مطابق جو ہے وہ سبت ہفتے کے دن ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ اتوار کا دن تھا، اس لیے مسیح لوگ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں۔ جتنے لوگ سنڈے کے دن، اتوار کے دن عبادت میں نہیں جاتے، میں ان سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ضرور خدا کی حضوری میں آئیں تاکہ آپ بھی اپنی بیماریوں سے، کمزوریوں سے چھوٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ چرچ نہیں آتے، اپنے گھروں میں بہت ساری پلاننگز بنا لیتے ہیں سنڈے کے دن، تو میں آپ سب کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ سنڈے کے دن خدا کی حضوری میں، خدا کی ہیکل میں ضرور آئیں۔ یہ سبت کا دن تھا اور یسوع مسیح کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طور پر بھی سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے چلی تھی، اب یہ سبت کا دن تھا، جب یہ اپنے گھر سے چلی تو راستے میں ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، 21 قدم
اٹھا کے چلتی ہوگی، نہ یہ آسمان کی طرف دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آسمان کے خدا سے اس طرح دعا کر سکتی ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم آسمان کے خدا کی طرف دیکھ کر اپنی نظریں کر کے خدا کی حضوری میں دعا کر سکیں، ہم بالکل سلامت ہیں۔ اب اس کے اوپر بیماری کا بوجھ تھا اور یہ بالکل کبڑی تھی، تو یہ اپنا سر بھی اٹھا نہیں سکتی تھی۔ کوئی شخص اگر ایسی کنڈیشن کے اندر ہو تو وہ کس طرح کیا کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس نے پرندوں کو دیکھا، وہ بوتا ہے، کاٹتے ہیں، وہ کوٹریوں میں جاتے ہیں، تو بھی آسمانی باپ کھلاتا ہے۔ خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا جب آپ میں آئے گا، خدا آپ کی بیماری دور کریں گے جب اپنے چرچ میں آئیں گے، خدا آپ کی کمزوریوں کو دور کرے گا، مالی طور پر دے گا جب آپ کی حضوری میں اور یہ سبت کے دن خدا کی حضوری میں تو لکھا ہے یسوع نے اسے کر پاس بلایا، اس سے کہا اے اپنی کمزوری سے چھوٹ ہے، اور اسی دم اس پر ہاتھ رکھا، وہ ہو گئی اور ان کی تانے لگی۔ ہلیلویہ۔ سو میرے یہ عورت جو ہے سبت کے دن حضوری میں آئی، ضرور آپ سے دعوت دی جاتی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، گاؤں رہتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ ضرور چرچ میں جائیں۔ ہو سکتا ہے سنڈے کے دن خدا کا خادم کلام سنا رہا ہے، وہ اس کلام کے اندر ہی آپ کی نجات ہے، کلام کے وسیلے نے آپ کو تبدیل کر اس دن کی شفا کا دن۔ اور یہ جب خدا کی میں سبت کے دن گئی تو یہ 18 برس سے بیماری کے بوجھ کے نیچے دبی، 18 برس سے بوجھ کے اندر دبی ہوئی تھی اور یہ صحیح طور پر بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ کیا جب خدا میں یسوع نے ہاتھ رکھا، مکمل طور پر نے شفا پائی۔ آمین۔ اگر شفا پانا چاہتے ہیں بیماریوں سے، اپنی کمزوریوں سے، تو آج میں خود یسوع مسیح کی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا۔ بریک کے بعد واپس کلام کا حصہ سنیں گے۔ ویلکم، آپ گواہی ٹی وی پہ آمدید کہتے ہیں۔ عزیزو، ہمارا ٹاپک ہے مسیح ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں محنت اٹھانے والے بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ پہلا بوجھ انسان کے زندگی اور معاشرے کا بوجھ ہے، قرضے کے بوجھ ہے، گھر کے بجٹ کا بوجھ ہے، جس وجہ سے انسان پریشر کے اندر رہتا ہے۔ پھر دوسرا بوجھ آپ کو بتایا بیماری کا بوجھ۔ آج بہت سارے لوگ بیماریوں کے بوجھ ہیں اور بیماریاں کمزور خدا کی حضوری میں شیئر نہیں کرتے، خاتموں سے شیئر نہیں کرتے۔ خاتموں پاس جائیں، چرچ میں اپنی بیماری کا بتائیں کہ اس بیماری کے لیے میرے لیے دعا کی جائے۔ کلام مقدس میں سیکھا ایک عورت جو 18 سے بیمار تھی، اسی طور پر بھی ہو سکتی تھی، کبڑی تھی، بدرو کے باعث وہ خداوند مسیح کے پاس میں اور یسوع مسیح وسیلے سے شفا پائی۔ یسوع نے اس پر ہاتھ رکھا اور اس نے شفا پائی۔ آج آپ بھی ہیں، کمزور ہیں، کسی بیماری کا، شوگر کا یا کسی بیماری پوشیدہ بیماری کا ہیں، کی اولاد خدا کی حضوری خداوند کو اولاد کی برکت کا، یہ کا بوجھ میں نے بتایا۔ آج میں وہ بوجھ سے جو شیئر کرتا ہوں، اگر یہ بوجھ جو تیسرا پوائنٹ ہے، پہلے معاشرے کا بوجھ، بیماری کا بوجھ، اور پھر یہ دوسرا بوجھ میں آپ کرنے والا ہوں خدمت کا بوجھ۔ پاکستان بیٹے بیٹیاں، میری بہنیں بھائی، جو خدمت کا بوجھ اگر اٹھائیں گے تو آپ کے مالی بوجھ سے آپ کی ہر ضرورت پورا کرے گا، تاکہ بیماری سے آپ کی ہر تک کی بیماری میں آپ کا مددگار ہوگا۔ آئیں ہم اس بوجھ کو لے جائیں۔ بوجھ یہ ہے، خدا میں یسوع جوا اپنے اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فریب ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ آج
لوگ خدا کی کرنے کا تیار ہیں، اگر وہ خواہ ہیں تو خدا آپ کو برکت دے، اگر وہ ختم نہیں ہیں اسی طور پر خدا کی جو ٹیلنٹ برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، ان ٹیلنٹ ان کاموں سے ان برکتوں سے آپ خداوند خدمت اپنے آپ کو سر سکتے ہیں، خداوند ان کو جلال دے سکتے ہیں، جو برکت و نعمت نے آپ کو دی ہے۔ آئیں میرے عزیز خداوند کے جلال استعمال، خداوند یسوع مسیح میرا اپنے اوپر اٹھا، یہ خدمت کا ہے، یہ خدمت کا بوجھ ہے جو میں راولپنڈی سے لے کے شہر میں آیا، مختلف شہروں میں خود خدمت کی، یہ بوجھ مجھے اس سے کرا ہے۔ آپ اگر خدمت بوجھ اپنے اندر رکھیں گے، وہ لوگ جو خدمت کے اندر مجھے پکارے ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ خدا کی خدمت میں خدا کی خدمت کے لیے کسی طور پر جب سپورٹ کریں گے تو خدا کی خدمت بوجھ میں آپ ہوں گے، پھر خدا پوری سے آپ برکت۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے حوالہ تس کا دوسرا 11واں باب اس کے 7ویں آیت سے میں خدا کے کلام کو لکھا ہے، یہ مجھ سے خط ہوئی کہ میں نے تم کے خدا کی خوشخبری پہنچا، اپنے آپ کو بند کیا تاکہ تم بلند جاؤ۔ میں نے اور کلیسیوں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں، اور جب میں تمہارے پاس تھا خدمت مند ہو گیا تو بھی میں نے کسی طرح بوجھ ڈالا کہ بھائی نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجتوں کو رفع کر دیا۔ میں ہر بات میں تم بوجھ سے بات رہوں گا۔ دوسرا اس کا 11واں اور اس کی 7 سے پالوس کے اندر خدمت کا بوجھ تھا، خدمت کا جذبہ تھا۔ یہ بوجھ دامن یسوع مسیح کی طرف سے مل جب مسیح دمشق کی راہ پر زہر تو میرے عزیزو بوجھ جو ہے بوجھ کے نیچے خداوند کی کلام مقدس کے اندر زبور 92 میں لکھا ہے، تالا کے پر رہتا ہے، پطرس میں لکھا ہے، بس خدا کی ہاتھ روتنی خدا کے ہاتھ سے آج حضور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں۔ شہر اندر اگر کوئی بھی خدمت کرتے ہیں، آپ سیکورٹی کی خدمت کر سکتے ہیں، چرچ کی کر سکتے ہیں، چرچ میں اپنے ساتھ پہ اس کے ساتھ وزٹ کروا، آپ کے پاس گاڑی خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر ہے تو اس میں ذمہ داری کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں، سب بوجھ خدمت اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک خدمت کا بوجھ تھا، وہ ایک شہر دوسرے میں خدا کی خدمت لے جاتا۔ تو اب کرنتس کے اندر ہے، لیکن مقدونیہ سے لوگوں نے مدد کی، کرنتس کے لوگوں کس کا بوجھ نے ڈالا، تو یہ کے اوپر ایک خدمت کا بوجھ، اگر ہمارا ہوگا خدمت کا بوجھ ہوگا، اس میں یسوع مسیح میرا جوا پر اٹھا لو بوجھ، خدا کی حضوری میں خدا کے خادموں کے ہاتھ کے نیچے آئی، خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، آپ کمزوریوں سے بچے رہیں گے، آپ بری لعنتوں سے بچے رہیں گے، آپ کی زندگی کے اندر پریشانیاں چل رہی ہیں، قرضے کی لعنتیں ہیں، بری علتیں ہیں، آپ ان سے بچے رہیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ پالوس خدمت کا بوجھ لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا، ایک شہر میں جاتا، اس شہر کے لوگ اس کو سپورٹ کرتے خدمت کے لیے، پھر وہ دوسرے شہر میں جاتا، اس شہر کے لوگ وہ سپورٹ کرتے، پھر وہ آگے تیسرے سفر پہ جاتا۔ تو ہم اپنے خادم کو خدمت کے لیے سپورٹ کریں۔ اگر آپ کا بہت اچھا بزنس ہے تو آپ مالی طور پر اپنے خادموں کو سپورٹ کیجیے، تاکہ وہ خداوند کی خدمت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں خدمت کے لیے جب جائیں تو خادم سے پوچھیں میری کیا ضرورت ہے، مجھے بتائیں میری کیا خدمت۔ تو جب آپ اس طور پر خدا کی خدمت کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ آئیں خدا کی حضوری میں آ جائیں، میرا جوا اپنے پر، خدا کی خدمت کا جوا اپنے پر اٹھا لے، کیونکہ وہ حلیم ہے، کہ وہ دل کا فروتن ہے، تو تمہاری جانیں ہر طرح کی بیماریوں کمزوریوں سے شفا پائیں گی۔ میرا جوا اپنے پر اٹھا لو، اور مجھ سے خدا کا جوا جو ہے خدمت کا جوا ہے اپنے اوپر اٹھا لیجئے، خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو چشم پیش کیجیے۔ آئیں ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں دعا کریں گے۔ خدا باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے تیری پاک حضوری میں
دعا کرتا ہوں اس کلام کے مطابق، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج خدا جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اگر یہ کسی خدا قرضے کی لعنت میں ہیں، کسی بوجھ میں ہیں، کسی پریشر میں ہیں، تو یہ آزاد ہوں۔ اگر یہ بیماری کے بوجھ میں ہیں تو خدا یسوع مسیح کے نام سے یہ آزاد ہوں۔ خدا یسوع مسیح ناصری تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں، یہ خدمت کے بوجھ کے نیچے آئیں، یہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرے۔ خدا یسوع یہ تیری حضوری میں خدا تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں، خدا یسوع کے نام سے ان کا بوجھ اٹھا۔ خدا باپ ان کو برکت دے، ان کو شفا دے۔ خدا میں تیری حضوری میں گواہی ٹی وی کے لیے، گواہی ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔